آج کی حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ بات بات پر جو ہے سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے سوال کیا، کہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ نماز کب فرض ہوئی اور کیوں فرض ہوئی اور یہ کیسے فرض ہوئی. یعنی بات بات پہ سوال کرنا، یعنی بات میں یا یوں کہنا کہ یوں سوال کرنا کہ نماز میں اور درود شریف میں افضل کون سی چیز ہے. یعنی اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا، یا پھر جب ایک بار بات ہو جائے اور اس کے بعد میں بار بار سوال کرنا. اور یا پھر ان لوگوں کے بارے میں یعنی جو لوگ اپنی طرف سے کوئی سی احادیث یعنی کوئی بات کر کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیں کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، کہ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے. تو آج کے حدیث میں یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے. تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو کسی غیر حرام چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اس کی پوچھ گچھ کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. یعنی کوئی بندہ سوال کرے کہ جو چیز حرام ہو جو چیز غیر حرام ہو یعنی حلال ہو جو چیز، اس کے بارے میں سوال کرے، یہ حلال کیوں ہوئی، حلال کب ہوئی اور حلال کیسے ہوئی. اس طرح کے سوال کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ چیز حرام کر دی جائے تو مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے. تو اس کے تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں روح سخن ان قیل قال والوں کی طرف ہے جنہیں بلا ضرورت ہر بات کرید کرنے کی عادت ہوتی ہے، ورنہ مسائل سیکھنے کہ سوال اچھی چیز ہے. یعنی مسائل سیکھنے، سوال کرنے، سوال جواب کرنے یہ اچھی بات ہے. یعنی جس کو مسائل کا نہیں پتہ، جس کو باتوں کا نہیں پتہ، جن کا مسائل روزمرہ کے مسائل کو سیکھنا اچھی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے. یعنی بلا وجہ بات کو کریدنا، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس طرح کے سوال کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو، ان سے سوال کرو، یعنی اہل ذکر سے جن کا بارے میں تم نہیں جانتے. یعنی تم علم والوں سے سوال کرو جن باتوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں، اور پوچھ گچھ سے مراد نبی سے پوچھنا، کیونکہ حرام و حلال کے احکام اسی بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کیا ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا. یہ مضر سوالات ہیں. تو وہی بات آ گئی، یعنی کب فرض ہے، کتنی دیر تک فرض ہے، اور یہ کیوں فرض ہوئی، کیسے فرض ہوئی، اس طرح کے سوال. تو فرماتے ہیں کہ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے شریعت میں خاموشی ہو وہ حلال ہے. حرام وہی ہے جس میں شریعت منع کرے، جیسا کہ لما یحرم سے معلوم ہوا. رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی. معلوم ہوا جس کی حرمت نہ ملے وہ حلال ہے، مگر اس زمانہ میں بعض جہلا بلا دلیل ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں اور حلال ہونے کے لیے ثبوت مانگتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے میلاد شریف اور 11ویں شریف حلال ہے، خود نہیں بتا پاتے کہ کہاں حرام ہے. یعنی یہ جو سب مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں میلاد شریف اور 11ویں شریف کہاں حلال ہے، لکھی ہوئی ہے کہاں حلال ہے. تو اب حرام کا بھی وہ جو ہے حوالہ نہیں دے سکتے کہ حرام کہاں ہے. تو فرماتے ہیں
کہ انہیں اس حدیث اور آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کبھی زیادہ پوچھ گچھ پر رب کی طرف سے سختی ہو جاتی ہے۔ دیکھو نبی بنی اسرائیل گائے کے متعلق پوچھ گچھ کرتے رہے، پابندیاں بڑھتی رہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے پارے میں ہے، تو بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ گائے کے بارے میں وہ پوچھ گچھ، یعنی گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، یہ سب کچھ وہ پوچھتے رہے تو اس پر پابندیاں بڑھتی رہیں، یعنی ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وظیفوں اور احکام میں خود پابندی نہ لگوائے بلکہ ان کے اطلاق سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانہ میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی، ان کو اپنے اور اپنے کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنوں کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فتنے میں ڈال دیں گے اگر تم ان سے دور نہیں رہو گے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے دجال ہوں گے، جو تمہارے سامنے ایسی حدیث پیش کریں گے جو آپ نے نہ آپ کے باپ دادوں نے وہ سنی ہوگی، تو اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم خود بھی ان سے دور رہو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان سے دور رکھو۔ فرماتے ہیں دجال سے بنا بمانا فریب اور دھوکہ ہے، دجال بڑا فریبی مکار اور دھوکہ باز ہے، آخر زمانہ میں بڑا دجال نکلے گا، اس سے پہلے چھوٹے دجال بہت سے ہوں گے۔ اس میں اشارہ حدیث گھڑنے والوں کی طرف ہو رہا ہے، یہاں خطاب یا صرف صحابہ سے ہے یا تا قیامت کے علماء سے جنہیں حدیث کی واقفیت ہو؟ اگر کوئی جاہل کسی مشہور حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ یعنی فرماتے ہیں یا تو صحابہ سے مخاطب ہیں یا پھر تا قیامت آنے والے علماء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں علماء سے یا پھر صحابہ کرام سے، یعنی تا قیامت آنے والے علماء سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل کسی مشہور حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے جاہل کا۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں اعلان فرمایا تھا کہ ہم وہی حدیث قبول کریں گے جو زمانہ فاروقی میں شائع ہو چکی، کیونکہ آپ کے زمانہ میں بعض چھپے منافقوں نے حضرت علی کے فضائل میں اور بعض نے ان کے خلاف بہت سی حدیثیں گھڑ لی تھیں۔ جب ہی سے رفض و خروج کے بیماریاں مسلمانوں میں پھیلیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کے بعد ہی یہ رفافد اور خوارج جو ہیں پیدا ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ پہلی معلوم ہوا حدیث گھڑنا سخت جرم ہے اور گھڑنے والا سخت مجرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دجال و کذاب فرمایا، یعنی دجال فرمایا جو ایسی بات کہے، جو ایسی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہی ہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔